بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ساتھیوں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی شادی اور کوہ طور پر ان کا جانا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ تو پہلے ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ساتھیوں، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے کئی ہزار جادوگروں کو بلایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ساتھیوں، قرآن مجید کی آیات و روایت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ میں ذکر ہوتا ہے، اے موسیٰ، میں اللہ تمہارا رب ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین توبہ میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بھیڑوں کے لیے اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ اور نہ ڈرو، تم امان میں ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ جب گریبان سے باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا، اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آواز سنی جو کہہ رہی تھی، خدا کی طرف سے تجھے یہ دو معجزے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کے لیے دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جا کر انہیں نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا، میرے لیے میرے خاندان سے میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے، میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دیجئے۔ پھر خدا نے حضرت ہارون کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہدایت کے لیے ہارون کے ساتھ نکل پڑے۔ فرعون کے محل تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں اور جگہ جگہ درندے بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے اور دروازے کھلتے گئے۔ آپ اندر داخل ہوتے گئے، نہ دربانوں میں ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں میں ایسا ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ آخر آپ فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے محل کے دروازے تک پہنچے، آپ نے ایک شخص کے ذریعے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ اطلاع ایک منہ پٹ مسخرے کے ذریعے اندر پہنچی، کیونکہ رعب فرعون کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائیں۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے تیرے محل کے دروازے پر 2 ایسے اشخاص کو دیکھا ہے
جن کے تیرے محل کے دروازے پر پہنچنے کے لیے نہ شیر و درندے حائل ہو سکے اور نہ ہی درباریوں میں کسی میں ہمت تھی کہ انہیں روکیں۔ وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا، حضور، وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے کسی دوسرے کو اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے فرعون کو، ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے اور وہی سب کو پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، لیکن لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آنے دیتے۔ جب یہ باتیں مسخرے نے فرعون سے کہیں، ان کو سن کر فرعون بہت خفا ہوا اور طیش میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر بلا لیا۔ فرعون نے پوچھا، کون ہے تو اور تیرا پروردگار کون ہے جس نے تجھے میرے پاس میری ہدایت کے لیے بھیجا ہے؟ فرعون نے کہا، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو موسیٰ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک پتلی کو قتل کر ڈالا اور یہاں سے بھاگ کر روپوش ہو گئے۔ پھر مدین میں جا کر مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے لگے۔ ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے۔ اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دینے لگے ہو۔ موسیٰ، سنو، خیر اس میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، ہوش کے ناخن لو، خدائی صرف خدا کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ آخر کار برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون، میں نے پہلے تیرے ظلم کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا، کیوں نے تو نے قطبی کے قتل کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیوں قطبی کو ارادتاً قتل نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے فتنے کو دور کرنے کی وجہ سے قتل کیا تھا، لیکن تو نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے جا کر اللہ کی امان میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں تیری رہنمائی کروں۔ اس مقصد سے میں تیرے پاس آیا ہوں، تو خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور نبوت کو مان لے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ قید ہیں انہیں رہا کر دے، ان پر ظلم سے باز آ جا۔ فرعون نے کہا، بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس فرعون، اللہ تجھے 400 سال تک ڈھیل دے چکا ہے، اب تجھے مزید ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ موسیٰ نے اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصا فوراً ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمک رہی تھیں، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا اور اس کے منہ سے کف جس جگہ گرتا اس زمین کو بالکل جلا دیتا، پھر کبھی اس جگہ پر گھاس نہ اگتی۔ اور پھر اس طرح سے وہ اژدہا فرعون کے تخت کی طرف بڑھا تاکہ وہ شاہی تخت کو نگل جائے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے جلدی سے تخت سے اتر کر چھلانگ لگائی اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا اور کہا، اے موسیٰ، تو مجھے خدا کی دعوت دینے آیا ہے یا ہلاک کرنے آیا ہے؟ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میں تجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، تو اپنا اژدہا تھام لے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کی گردن پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ عصا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں اور انہیں شکست دیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر آ گئے اور آ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے۔
फिरौन ने 4000 जादूगरों को बुलाया। हर कोई अपने जादू में माहिर था। इनमें एक बड़ा जादूगर जो अंधा था। उन जादूगरों ने हजरत मूसा से कहा कि तुम अपनी रस्सियां पहले डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम अपनी रस्सियां पहले जमीन पर डालो। तो फिर उन्होंने अपनी रस्सियां जमीन पर डाल दी, जो सब के सब सांप बन गई। साथ ही फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला तो एक बड़ा अजहा बनकर इन तमाम सांपों को निगल गया। जब जादूगरों ने यह सब देखा तो वो सजदे में गिर गए। फिर सजदे से सर उठाकर कहा, हम ईमान लाए मूसा के परवरदिगार पर, जो तमाम जहानों का रब है। इस तरह फिर वो सब लोग मुसलमान हो गए। प्यारे साथियों, आज का किस्सा यहीं तक। अगला किस्सा लेकर फिर हाजिर होंगे। किस्सा पसंद आए तो लाइक